بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 2 میں ہی ہم سمجھیں گے کہ اشیاء جسے مال تجارت اور خدمات سروسز یہ کیا ہیں۔ اشیاء مال تجارت ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء مادی ہوتی ہیں، انہیں مال تجارت کہتے ہیں۔ اب گڈس اشیاء کیا ہیں کہ ہمیں زندگی میں ہر وقت پورا دن کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے، کھانے پینے سے لے کے رات سونے تک، صبح سے لے کے شام تک، کہ رہنے کے لیے، پہننے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ہر پل ضرورت رہتی ہے۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہے، یہ بھی اشیاء میں ہے۔ یہ کتاب ہے جس سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اشیاء میں ہے۔ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو یہ بھی اشیاء میں ہے کہ یہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ اشیاء ہے، اور اس کو مال تجارت بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہم بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ میں نے اس کو خریدا ہے پینسل کو، تو میں خریدار ہوں۔ آپ اس کو اگر بیچ رہے ہو تو آپ سیلر ہو، ٹھیک ہے، فروخت کنندہ ہو۔ تو اشیاء کو مال تجارت بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری قدرتی مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں۔ دوسری آ جاتی خدمات۔ خدمات میں ہماری روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب خدمات اشیاء نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کی کوئی ہیلپ کرتے ہو، آپ خدمت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں، میں ٹیچر ہوں، تو یہ میں آپ کو سروسز دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اشیاء نہیں دے رہی، میں کوئی آپ کو چیز نہیں پکڑا رہی، ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے، آپ کو میڈیسن دیتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے، تو وہ آپ کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، اور آپ کو کون سی میڈیسن دینی چاہیے۔ تو یہ وہ خدمت دے رہا ہے، آپ کو سروسز مہیا کر رہا ہے، اور اس کو پھر آپ پے کرتے ہو۔ ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو یہ بھی آپ کو وہ سروس مہیا کر رہی، خدمت آپ کی کر رہی، خدمات دے رہی ہیں۔ درزی کپڑے سی رہا ہے، آپ کو ضرورت ہے درزی کی، ٹیلر کی، آپ کو وہ کپڑے سی کر دیتا ہے، تو وہ بھی سروسز مہیا کر رہا ہے۔ بڑھئی لکڑی کی مختلف چیزیں بنا رہا ہے، فرنیچر بنا رہا ہے، دروازے کھڑکیاں بنا رہا ہے، اور جو بھی آپ کو چاہیے ڈیکوریشن پیسز وغیرہ لکڑی سے متعلقہ، تو وہ سب آپ کو سروسز مہیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں خدمات کہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، اوکے۔ تو اشیاء اور خدمات میں فرق ہے۔ اشیاء مادی چیزیں ہیں، جبکہ خدمات وہ ہمارے لیے جو لوگ کام سر انجام دیتے ہیں ان کو ہم خدمات کہیں گے، اوکے۔ پھر نیکسٹ ہے فروخت کنندہ اینڈ خریدار، بائر اینڈ سیلر۔ اب دیکھیں کہ اگر انگلش میں دیکھیں تو بائر بائی کرنے والے کو کہتے ہیں، سیلر سیل کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں تھوڑا سا آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا کہ خریدار خریدنے والا، لیکن جو بیچنے والا ہے اس کو فروخت کنندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیچنے والا، یہ ہے فروخت کنندہ۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام اشیاء خود تیار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دوسروں کی تیار کرتا اشیاء خریدتا اور خدمات حاصل کرتا ہے، اسے خریدار کہتے ہیں۔ اور جو شخص اشیاء فروخت کرتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے باہمی انحصار، انٹر ڈیپینڈنس، ٹھیک ہے، باہمی انحصار، انٹر ڈیپینڈنس۔ باہمی انحصار کے لفظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ باہمی انحصار ہے کہ ایک دوسرے پر انحصار کرنا۔ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنی ضرورت کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے، اسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔ وہی بات جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں، کہ باہمی انحصار ڈپینڈ کرنا ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، کہیں آپ کچھ پے کرتے ہیں اور کہیں پے کیے بغیر آپ ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، انحصار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی آسان نہیں ہو سکتی اور زندگی گزر نہیں سکتی۔ اب یہاں پہ مثال انہیں دی ہے کہ ذرا غور کریں، چینی کی تیاری کے عمل میں کسان سے لے کر دکاندار تک کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اب اس کے بعد
پوائنٹ ہے قلت، اسکیرسٹی. اب قلت ورڈ جو ہے نا وہ کمی اس کو ظاہر کرتا ہے. قلت، کمی، کہ جب کسی چیز کی کمی ہو جائے. کمی کس حساب سے ہو جائے کہ وہ چاہیے زیادہ لیکن جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے وہ کم مقدار میں ہو، کم کوانٹٹی میں ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ قلت ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے. کلاس میں 4 بچے ہیں اور ان کو ہم نے 4 پینسلز دینی ہیں، لیکن پتہ چلے کہ پینسلیں تو 3 ہیں، تو ہم کہیں گے جی قلت ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے. سمپل سی ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں، سمپل سی آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ ضرورت سے جب کوئی چیز کم ہو جائے تو ہم اس کو قلت کہتے ہیں، کمی کہتے ہیں. جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں. مثلاً بعض اوقات پیٹرول، چینی اور آٹے کی قلت ہو جاتی ہے. یہ ہم روٹین میں سنتے ہیں کہ چینی کی قلت ہو گئی ہے، پیٹرول کی قلت ہو گئی، آٹے کی قلت ہو گئی ہے. پھر اسی حساب سے اس کی پھر قیمت زیادہ ہو جاتی ہے یا چیز وہ ملتی ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو پھر ہم اس سے پھر ہمیں اس کا کوئی الٹرنیٹیو، کوئی متبادل ڈھونڈنا پڑتا ہے، یا ہمیں پھر کچھ اور سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ضرورت کو کم کر دیں، استعمال کو کم کر دیں، یا کم خریدیں. اس طرح کی پھر ہمیں چوائس کرنی پڑتی ہیں، جس کو کہ اگلے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ہوتا ہے معاشی انتخاب، اکانومک چوائس. عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں. وسائل یعنی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنی انکم نہیں ان کی ہوتی. وسائل ان کے محدود ہیں، شارٹ لمیٹڈ ہے ان کے پاس اختیار، کہ وہ ہر چیز اپنی پسند کی اور اتنی ہی مقدار میں نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی آمدنی محدود ہوتی ہے. وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی. ٹھیک ہے، کہ وسائل نہیں ہیں اتنے. جیسے قدرتی وسائل ابھی ہم نے ڈسکس کیے، ہم نے اس میں سرمائے کے وسائل کیے، ہم نے اس میں انسانی وسائل کا ذکر کیا. تو وہ وسائل کی کمی ہے، مہنگائی ہے، یا ان اشیاء کی قلت ہے، کمی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں. لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک چیز نہیں مل رہی تو وہ دوسری چیز خریدیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول زیادہ مہنگا ہو گیا تو پہلے کوئی موٹر سائیکل نکالتا ہے اور اس نے 2 گلیاں چھوڑ کے کسی سڑک پہ بریڈ ہی لینے جاتی ہے، میں مثال دے رہی ہوں، یا دودھ لینے جانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس میں ایسے 2 منٹ میں دودھ لے کے آتا ہوں. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے یا پیٹرول کی شارٹیج ہوگی، قلت ہوگی، وہ کم میسر ہے. تو پھر وہ کرتے ہیں کہ اچھا اب کیا وہ کریں گے، انتخاب کیا کریں گے، معاشی انتخاب. اس مثال میں کیا آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ اچھا میں موٹر سائیکل پہ نہیں جا رہا، میں پیدل ہی جاتا ہوں. جو 2 منٹ کا ٹائم تھا وہ اب 5 یا 7 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میرے پیٹرول کی بچت ہو جائے گی اور میں جا کے دودھ یا بریڈ جو بھی وہ لینے جا رہے تھے تو وہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے اکانومک چوائس، معاشی انتخاب ہے ان کا. مثلاً پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا، ایئر کنڈیشنر کی بجائے پنکھا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے اس کی بھی مثال دی ہے کہ ایئر کنڈیشنر کے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بجلی مہنگی ہے اور ایئر کنڈیشنر یوز کیا تو زیادہ بل آئے گا، زیادہ خرچ ہوگا، آپ کا بجٹ متاثر ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ فین لگا لو، پنکھا لگا لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آ جائے گا معاشی انتخاب میں.